یہ کام جو میں اللہ کرتا ہوں تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ہے جو میرے والے یہ کام کر سکے؟ پھر خود جواب دیتا ہے سبحانہ اللہ پاک ہے، اما یشرکون، ان باتوں سے یہ مشرک اس کے بارے میں کہتے ہیں ان کاموں کا میرے سوا کوئی کرنے والا نہیں، خالق ہوں تو میں، رازق ہوں تو میں، محیی ہوں تو میں، ممیت ہوں تو میں، یہ اللہ کے کام ہیں، لہذا اللہ کے کام کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ واسطے والی بات اور وسیلے والی بات آ جاتی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم بے شک تو تیرا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ یا اللہ تو انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اتنے سال ہو گئے میں مانگ رہا ہوں تو توجہ نہیں فرما رہا، میں مانگ رہا ہوں تو عطا نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں قصور میرا ہے، میں تیرا نافرمان ہوں، میں ننگے آدمیت ہوں، میں ننگے انسانیت ہوں، میں ننگے انسانیت ہوں، لیکن آخر نام لیوا تو تیرے مصطفیٰ کا ہوں، نام لیوا تو تیرے مرتضیٰ کا ہوں، نام لیوا تو تیرے اصفیاء کا ہوں، تیرے اولیاء کا ہوں، ان کا صدقہ مجھ پہ رحم کر دے۔ یہ اللہ کی لطف و کرم کو مائل کرنے کا ایک بہانہ ہے، جب ان کا محابہ دیا جائے تو اللہ ترس فرما دیتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرا حبیب، جب ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا، کیونکہ جو گناہ کرتے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا فائدہ فوت کرتا ہے، تو جب انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اگر تیری سرکار میں آ جاتے تیرے پاس اور آ کر مجھ سے مغفرت طلب کرتے کہ اے اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مجھے معاف کر دے، اور تو بھی ان کی سفارش کر دیتا کہ یا اللہ معاف کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، یقیناً اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا پاتے۔ تو میرے دوستو، پتہ چلا اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی رہ گئی آخری بات کہ اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اس خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یہاں تک کہ یہ بھی دل میں نہ ہو کہ میں نماز پڑھوں تو لوگ میری تعریف کریں فلانا بڑا نمازی ہے، میں رکھوں روزہ کہ لوگ کہیں فلانا بڑا روزہ دار ہے، میں دوں زکوٰۃ کے 4 پیسے کہ میں دل میں رکھوں کہ لوگ کہیں فلانا وقت کا ہاتھے میں تائی ہے۔ جب ایسے لوگ بروز قیامت جائیں گے تو اللہ فرمائے گا مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو، انہی سے جا کر جزا لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے کام کیے تھے۔ تم نے نہ جہاد میرے لیے لڑا تھا، تم نے تو کہا تھا تاکہ دنیا ہمیں بہادر کہے، تم نے زکوٰۃ دے کر میری خوشنودی کے لیے زکوٰۃ نہیں دی تھی، تم نے دی تھی تاکہ دنیا تمہیں سخی کہے، تم نے حج و زیارات اس لیے کیے تھے تاکہ دنیا تمہیں عبادت گزار کہے، لوگوں نے کہہ دیا جزا تمہیں مل گئی، مجھ سے کیا لینا چاہتے ہو؟ اس لیے فرماتے من کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے، لیکن اس طرح خلوص کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شامل نہ کرے، اللہ کی خوشنودی کے سوا کوئی نصب العین نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی غایت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت اس کو شریعت میں کہتے ہیں اس کام کو جو بقصد قربت انجام دیا جائے۔ نماز پڑھیں تو قربتاً اللہ، روزہ رکھیں تو قربتاً اللہ، حج پہ جائیں تو قربتاً اللہ۔ اب آخری بات میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ عبادات بہت ساری ہیں، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ بتائیں ساری عبادتوں سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔
یہ حج سے بھی افضل ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا لا اعلم عملا افضل بعد المعرفت افضل من هذه الصلاۃ، میں اقلیم امامت کا چھٹا تاجدار ہو کر علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ معرفت اصول عقائد کے بعد پورے فروع دین میں نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اول ما یسألون العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سارے فرقہ اسلامی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سب سے پہلا سوال بروز قیامت نماز کے بارے میں ہوگا۔ روز معاشر کے جہاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود، نماز قبول ہو گئی سارے عمل قبول ہو جائیں گے، نماز رد ہوگی سارے عمل مردود ہو جائیں گے۔ تو جب افضل عمل ہے عبادت، اب اس نماز کے ہیں کچھ ارکان، کچھ واجبات، کچھ مستحبات اور کچھ آداب۔ سب امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کے سارے ارکان سے افضل رکن کا نام سجدہ ہے۔ مہ سے لے کر لہ تک، پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک، آدمی سب حالات سے بڑھ کر جب اللہ کے زیادہ قریب ہوتے وہ حالت سجدہ۔ پیشانی انسان کا اعلیٰ ترین عضو ہے، یہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آدمی سوتا بھی ہے تو دو تکیے رکھ کے تاکہ سر اونچا رہے، لیکن آدمی خاک پہ رکھتا ہے سر، جو اپنی پیشانی کو رخساروں کو رگڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عاجزی کی کوئی حد باقی ہے؟ تو میں کہتا ہوں جب کوئی عبادت اللہ کے سوا جائز نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو ہر چیز کو، کبھی پیروں کو، کبھی فقیروں کو، کبھی مزاروں کو سجدے کرتے ہیں، مجھے بتائیں جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی کی جائز نہیں تو سجدہ کیوں کر روا ہو سکتا ہے؟ لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ ولا خالق الا اللہ ولا مالک الا اللہ ولا مدبر الا اللہ ولا مدیر الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر توحید میں آخری جملہ یہ کہہ کے ختم کروں، توحید میں اگر تھوڑا سا خلل آ جائے پھر وہ شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ توحید ذاتی میں خلل پڑے تو شرک ذاتی، توحید صفاتی میں خلل پڑ جائے تو شرک صفاتی، اگر افعال میں خلل پڑ جائے تو توحید شرک افعالی، اور عبادت میں اگر شرک آ جائے داخل ہو جائے تو شرک عبادتی۔ اور یہ سمجھ لو اور پلے باندھ لو، قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں، احادیث پر نظر رکھنے والے جانتے مانتے ہیں کہ شرک وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کی معافی کا قیامت تک کوئی امکان نہیں۔ اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں واضح کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں کبھی شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی مجھے ٹوکنے والا ہے۔ لہذا شرک کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں بیٹا شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ تے یاد رکھ ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظالموں پہ لعنت کرتا ہے، تو جو مشرک ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور جن پر اللہ لعنت کرے وہ جنت میں داخل ہونے کے اہل نہیں ہوتے۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں کئی حدیثیں میں نے اصل فوائد میں وہ کچھ درج بھی کی ہیں کہ من مات ولم یشرک باللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں دنیا سے کوچ کرے کہ اس نے اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ لہذا اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں،
اور اللہ کی ذات و صفات میں، افعال و عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کریں، اس لیے کہ ہمارا اسلام یہی کہتا ہے کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی، ہمارا دین یہ ہے کہ اللہ ذات و صفات میں واحد و یکتا